أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، والنہار، قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہوتا ہے، وما، قسم ہے اس کی، خلق الذکر والانثی، پیدا کیا مذکر کو اور مؤنث کو، ان سعیکم، بے شک تمہاری کوشش، لشتی، مختلف ہے، فاما من، پس جس شخص نے، اعطا، دیا، واتقى، اور رب سے ڈر گیا، وصدق، اور اس نے تصدیق کی، بالحسنى، حسنى کی، فسنيسره، ہم آسان کریں گے اس کے لیے، للیسرى، آسانی کی منزل کو، وَأَمَّا مَن، اور وہ شخص، بخیل، جس نے بخل کیا، واستغنى، اور بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ، اور اس نے تکذیب کی، بالحسنى، حسنى کی، فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے، لِلْأُسْرَى، تنگی کی منزل۔ ان آیات کے اندر بھی رب ذوالجلال نے سورت کا آغاز قسموں ہی سے کیا ہے، رات کی قسم اور دن کی قسم، کیونکہ یہ رات اور دن جو ہیں یہ اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کے سے پچھلی صورت میں سورج اور چاند کا ذکر کیا تھا، کیونکہ سورج اور چاند ہی رات اور دن کے اسباب بنتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے کہا واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اس کائنات کے اندر بہت بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں، لیکن رات جو ہے وہ پوری کائنات کے اوپر چھا جاتی ہے، پوری دنیا کے اوپر چھا جاتی ہے، اور چھانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، کہ ہر شے جب رات آتی ہے تو ہر شے انسان کی نظر سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان کی نظر اس پر دیکھ نہیں سکتی اس کو۔ والنہار، قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہوتا ہے، اور اپنے روشن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی ہر شے کو روشن کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر شے اب انسانوں کی نظر میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وما خلق الذکر، اور تخلیق کی، اس کا ترجمہ بھی دو طریقے سے مفسرین نے کیا ہے، کہ ایک تو قسم ہے تخلیق کی، مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے، مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے کی جو تخلیق ہے اس کی قسم، اور دوسرا وَمَنْ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا ہے، یعنی اس اعتبار سے پھر اللہ نے خود اپنی قسم اٹھائی ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا تو وہی ہے، اور یہ قسم اٹھا کے رب کہہ رہا ہے، ایک حقیقت بیان کر رہا ہے کہ ان سعیکم، اے لوگو، اے انسانو، تمہاری جو سعی ہے، تمہاری جو کوشش ہے، لشتا،
یہ مختلف ہے. تم میں سے کچھ اپنی زندگی کو اطاعت میں گزارتے ہیں، کچھ اپنی زندگی کو نافرمانیوں میں گزارتے ہیں، کچھ ہمارے سرکش اور باغی بنے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے فرما بردار ہیں. کوشش مختلف چل رہی ہے. کچھ دنیا کے طلبگار ہیں، کچھ آخرت کے طلبگار ہیں. کوشش مختلف ہے. کچھ حلال کی طرف جا رہے ہیں، کچھ حرام کی طرف جا رہے ہیں. مجموعی طور پر انسانوں کی دو ہی صورتیں ہیں اور دو ہی منزلیں ہیں، دو قسمیں، ایک مسلمان اور ایک کافر، اور دو ہی منزلیں، ایک جنت اور ایک جہنم. اور دو ہی طرح کی کوششیں ہیں، یا تو رب کو راضی کرنے کی کوشش ہے یا رب کو ناراض کرنے کی کوشش ہے. کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تو اپنی جو کوشش تم کر رہے ہو اس پر ذرا نظر دوڑا لو کہ تمہاری کوشش کس طرف تمہیں لے کے جا رہی ہے، رب کی رضا کی طرف یا اس کی ناراضگی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور اسی لیے اگر رب ذوالجلال نے بیان کر دی، وضاحت کر دی کہ فَأَمَّا مَن، دیکھ لو اس شخص کو، دیکھ لو کہ وہ شخص جو اعطا دیتا ہے اپنے مال سے، جتنا اس کے پاس گنجائش ہے اپنی گنجائش کے حساب سے یا رب کی رضا کے کاموں میں دیتا ہے. فضول کاموں میں خرچ نہیں کرتا، حرام کاموں میں پیسہ خرچ نہیں کرتا، یہ دیتا ہے. اور دینے کے ساتھ رب نے جوڑ دیا ہے وَاتَّقَىٰ، رب سے ڈرتا ہے. یعنی یہ اس کے اندر رب کا ڈر ہے اور رب کے ڈر کے ساتھ یہ پیسہ خرچ کر رہا ہے. تو جو انسان رب کے ڈر کے ساتھ خرچ کرتا ہے وہ کبھی حرام میں پیسہ نہیں لگاتا، وہ اسراف اور فضول خرچی میں پیسہ نہیں لگاتا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ میں جب پیسہ یہ ضائع کروں گا تو مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا جا کر. کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ قیامت جب رب ذوالجلال تمام انسانوں کو محشر کے میدان میں جمع کرے گا تو ان سے ہر انسان سے 5 سوال کیے جائیں گے، اور 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے نہیں ہٹا سکے گا. اس کی پوری عمر کا حساب لیا جائے گا مجموعی طور پر کہ تیری پوری عمر کیسے گزری ہے، کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری. اور پوری عمر کے علاوہ ایک سوال خصوصی طور پر اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیری جوانی کہاں گزری ہے وہ بتا. حالانکہ پوری عمر کے اندر اس کی جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن خاص طور پر جوانی کا الگ سے دوبارہ سوال کیا جائے گا، کیونکہ جوانی جو ہے وہ انسان کی زندگی کا سب سے بہترین اور خوبصورت دور ہوتا ہے. تو رب ذوالجلال اس دور کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا کہ یہ بتا دے تو نے جوانی کہاں گزاری ہے. اب دیکھ لیں پچھلی آیت میں اللہ نے کہا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، اب جوانی کہاں گزاری ہے وہ بھی انداز مختلف ہے. ایک نوجوان ہے جو اپنی جوانی کے وقت جو ہے وہ چوکوں میں گزار رہے ہیں، فضول آوارہ گردی میں گزار رہے ہیں، موٹر سائیکلیں پکڑی ہوئی ہیں، پیٹرول ماں باپ کا ضائع کرتے جا رہے ہیں پیسہ ان کا، اور بلا وجہ فضول سڑکوں پہ دن دناتے پھر رہے ہیں، کوئی کام نہیں، بس فضول میں آوارہ گردیاں کر رہے ہیں. ایک یہ جوانی گزار رہے ہیں، اور دوسرے ایک نوجوان وہ ہیں جو رب کے دین کے لیے وقف ہو چکے ہیں، وہ اپنی جوانی اپنا وقت جو ہے وہ دین میں لگا رہے ہیں، دین سیکھنے میں لگا رہے ہیں، لوگوں کو رغبت دلانے میں لگا رہے ہیں. تو کوششیں مختلف ہیں دونوں کی. تو ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری ہے آپ نے اپنی، اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی سوال کیا جائے گا پیسہ کہاں سے کمایا تھا اور پیسہ کہاں خرچ کیا ہے، یہ بھی سوال کیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا من اعطا، جو دیتا ہے اپنی کمائی سے، اپنے خرچ میں سے، اپنی حیثیت کی گنجائش کے مطابق دیتا ہے اور رب سے ڈرتا ہے. وصدق بالحسنى، اور یہ تصدیق کرتا ہے حسنہ کی. اس حسنہ کے معنی کے اندر مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں. کچھ نے حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ، جسے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، وہ بیان کیا ہے کہ یہ توحید کی تصدیق کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کی یہ تصدیق کرتا ہے. کچھ نے کہا ہے کہ جناب یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے حسنہ میں کہ اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں کہ تم میری راہ میں دو گے میں تمہیں بڑھا کے دوں گا، تو یہ اس کی تصدیق کرتا ہے. حسنہ میں اس معنی کو لیا ہے کچھ نے، جس کو انہوں نے خلف کے معنی سے لیا ہے. خلف ہوتا ہے نائب مل جانا، کہ جو آپ نے دیا ہے آپ کو اس کا عوض ملے گا، تو اس عوض کی تصدیق کرتا ہے.
اور کچھ نے اس سے مراد جو ہے وہ جنت لی ہے کہ جنت کی تصدیق کرتا ہے. ابھی معنی الگ الگ ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو سب کا محور جو ہے، مرکز وہ ایک ہی بن رہا ہے کہ جو توحید تصدیق کرے گا توحید کی یا عوض ملنے کی تصدیق کرے گا وہ جنت کی تصدیق کر رہا ہے، اور اس کا مرکز اور ٹھکانہ اس کا جنت ہی ہے. تو رب ذوالجلال کہتا ہے کہ جو ہمارے ڈر کے ساتھ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنت اور کلمہ توحید کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس انسان کو یسر آسانی والی جو منزل ہے اس کے لیے راہ آسان کر دیں گے. اور آسانی والی منزل جنت ہے جس میں انسان کو ہر طریقے سے آسانیاں اور آرام و آسائش میسر آئیں گی. کہ ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. اس کے لیے نیک اعمال کرنا، ہماری اطاعت کرنا، ہماری نافرمانیوں سے بچنا یہ مشکل نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ ہم آسان کر دیں گے. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر لکھ دی ہوئی ہے، اور رب نے یہ لکھ دیا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. یہ لکھا جا چکا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول جی، اگر معاملہ ایسا ہے کہ ہم سب کا اگر فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم نمازیں کیوں پڑھیں، ہم روزے کیوں رکھیں، ہم حج کیوں کریں؟ جب لکھا جا چکا ہے کہ جی یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ ہم اپنی اس منزل تک پہنچ جائیں گے، پھر عمل چھوڑ دیتے ہیں. رسول نے فرمایا کہ نہیں، عمل نہیں چھوڑنا ہے. اعملوا، عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ. فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جسے جس منزل کے لیے پیدا کیا ہے اس منزل تک لے جانے والے جو اعمال ہیں، رب اس کے لیے ان اعمال میں آسانی کر دیتا ہے کہ یہ بآسانی ان اعمال کو اختیار کر لیتا ہے. اسے ان اعمال میں دشواری اور مشقت پیش نہیں آتی، اس کا دل مائل ہو جاتا ہے. یہ بآسانی نمازیں پڑھتا ہے، آسانی سے اگر نمازیں پڑھتا ہے، وقت نکالتا ہے دنیا کی مصروفیات سے، یہ آسانی سے روزے بھی رکھ لیتا ہے، یہ آسانی سے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، یہ اطاعت کا ہر کام آسانی سے کرتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ رب نے اس کو پیدا اس لیے کی ہے. ہمارے کو جو انسان بخل کرتا ہے، کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے اور رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، ویسے یہ بخیل انسان ہر جگہ خرچ کر رہا ہے، دنیا کے ہر معاملے میں خرچ کر رہا ہے اور بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، لیکن جب رب کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں ہاتھ روک لیتا ہے، وہاں کنجوسی کرنے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ جو بخل کر رہا ہے ہماری راہ میں دینے سے واستغنا، اور یہ بے نیاز ہو رہا ہے، یہ بے پرواہ ہو رہا ہے، یعنی یہ اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا رب میری اس روش سے ناراض ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے خرچ کرنے پر مجھے رب کی طرف سے ثواب اور عوض ملنا ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہا کہ مجھے نہیں چاہیے وہ جو مجھے رب نے دینا ہے، مجھے یہی مال کافی دنیا کا. یہ بے پرواہ ہو رہا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور یہ تکذیب کر رہا ہے کلمہ توحید کی، یہ اس عوض کی تکذیب کر رہا ہے جو عوض اس کے خرچ کرنے پر رب نے اسے بڑھا چڑھا کر دینا تھا. یہ جنت کی تکذیب کر رہا ہے. کہ فرمایا پھر ایسے شخص کو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم تنگی کی جو منزل ہے، جو دشواری اور مشکل کی منزل ہے، اس کے لیے ہم آسانی کر دیں گے، اور وہ جہنم کا راستہ ہے. کیونکہ آخرت کے اندر جہنم کا جو مرحلہ ہے، جو جہنم کی وادی ہے، وہ بڑی دشوار وادی ہے، بہت کٹھن وادی ہے. فرمایا ہم اس کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. یہ بآسانی نمازیں چھوڑے گا، اس کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں آئے گا کہ میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں. یہ روزے چھوڑ دے گا رمضان کو، اور اس کے دل میں کوئی ملال نہیں آئے گا کہ میں روزے چھوڑ رہا ہوں جو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں. یہ زکوٰۃوں سے ہاتھ روکے گا، اس کے دل میں کوئی ڈر اور خوف نہیں آئے گا. یہ جوئے کھیلے گا، یہ زنا کرے گا، یہ سود خوری کرے گا، ہر گناہ کبیرہ سے کبیرہ کرتا جائے گا، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اسے کوئی خوف نہیں آئے گا کہ میرا آخر انجام کیا بننا ہے. اس کے دل سے ان گناہوں کا ڈر اور خوف نکل جائے گا، رب کی سزا کا ڈر نکل جائے گا. اور یہ کیفیت آج کے ہمارے دور کے اندر اکثر ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے کہ ہمارے اکثر مسلمان جو ہیں وہ بھی اس مسئلے کا شکار ہیں کہ عبادات سے بالکل خالی ہو چکے ہیں، کوئی رغبت نہیں دین کی طرف.
نہ دینی معاملات کی طرف، دنیا کے پیچھے لگے اور پوری دوڑ دنیا کے پیچھے لگائی ہوئی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو جنت کا تصور ہے اور جو رب کے انعام و اکرام کا تصور ہے، شاید وہ دھندلا ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اندر گناہ کرتے ہوئے رب کا ڈر نہیں آتا ہے، نافرمانی کرتے ہوئے رب کا خوف ہمارے دل میں نہیں آتا ہے۔ وہ آئے گا اسی طریقے سے جب ہم اپنے آپ کو رب کے دین کے ساتھ جوڑیں گے، تبھی ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور تبھی ہمارے اندر حقیقی معنی میں جنت کی جو حب ہے، جنت کی جو رغبت ہے وہ آئے گی، اور جہنم کا ڈر آئے گا۔ ترجمہ دوبارہ کر لیں جس کا، واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، والنہار، قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہوتا ہے، وما خلق، اور پیدا کرنے کی، الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث کو، ان سعیکم، بے شک تمہاری کوشش، لشتی، مختلف ہے، فاما من، پس جو، اعطا، دیتا ہے، واتقا، اور رب سے ڈرتا ہے، وصدق، اور تصدیق کرتا ہے، بالحسنی، کلمہ توحید کی، فسنیسرہ، ہم آسان کریں گے اس کے لیے، لیلیسرا، آسانی کی منزل کو، وَأَمَّا مَن، اور وہ شخص، باخلہ، جو بخل کرتا ہے، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ ہوتا ہے، وَكَذَّبَ، اور تکذیب کرتا ہے، بالحسنی، جنت کی، فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم آسان کریں گے اس کے لیے، للعسرى، سختی کی منزل کو،